آج ہم لوگوں نے آیت نمبر 64 سے لے کر کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 تک تقریباً 14 آیات کی ہم لوگوں نے تفسیر دیکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں کیا درس ہمیں ملا اور کون کون سی خاص باتیں ہم نے سیکھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح کے لیے ایک پوائنٹ ہمیں دیا، ایک نقطہ ہمیں دیا جس پر پوری انسانیت کو سدھارا جا سکتا ہے، اصلاح کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور جب تک اس پر لوگ جمع نہیں ہوں گے تب تک انسانیت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بغیر علم اور دلیل کے جو لوگ بحث و مناظرہ کرتے ہیں وہ نہایت ہی بیوقوف اور احمق لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو۔ تو اس سے ایک مذمت ہوئی ان لوگوں کی، کنڈیم کیا گیا جو بغیر دلیل اور بغیر علم کے مناظرہ بازی کرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کی جو اکثریت ہے وہ آج بھی مسلمانوں کو ان کے دین سے ورگلانا چاہتی ہے، ان کے دین سے ہٹانا چاہتی ہے۔ یعنی آپ ان کے دین میں داخل ہوں یا نہ ہو یہ مقصود نہیں ہے، لیکن آپ اپنے دین سے ہٹ جائیں، آپ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں، یہ یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے ان کے ٹاپ کے جو لوگ ہیں ان کا آج بھی یہی مقصد ہے اور ان کا منشا ہے۔ اور ایک روافظ کا، شیعوں کا جو عقیدہ ہے کہ ان کے یہاں امام جو ہے وہ بھی حجت ہوتا ہے، اور امام کا قول بھی وہ اپنے ذمہ واجب کرتے ہیں، اور امام کو جو ہے وہ وہی مقام دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے، شریعت سازی کا اختیار دیتے ہیں، ان کا رد ہوتا ہے اس آیت میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے۔ تو امام، اپنے امام کو معصوم سمجھنا اور شریعت سازی کا اختیار دینا، یہ گویا کہ ان کو رب بنا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا، بلکہ دین حنیف پر تھے، مسلمان تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس سے علم تاریخ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم صحیح تاریخ بتا رہا ہے۔ یہودی دعویٰ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ، عیسائی دعویٰ کر رہے ہیں کچھ، لیکن قرآن صحیح تاریخ بتا رہا ہے۔ تو حقائق کو جاننے کے لیے، ریئلٹی کو جاننے کے لیے علم تاریخ کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور صحیح تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی سائے سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ یہودیوں کے یہاں ایک جھوٹی غیرت تھی کہ ہمیں جو چیز ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کہ اے یہودیوں تم مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں اس لیے کر رہے ہو کہ کسی اور کو وہ چیز کیسے دے دی گئی جو تم کو دی گئی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ، نبوت اللہ کا فضل ہے، رسالت اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے۔ تو اس سے جھوٹی غیرت جو ہوتی ہے نا، انسان کو تعصب کی طرف لے کے جاتی، جھوٹی غیرت کا رد ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اپنے مخالفین کا ذکر کرتے ہوئے بھی یعنی اختلاف کے آداب سکھائے قرآن نے، کہ یہودیوں کا رد ہو رہا ہے، یہودیوں کی شرارتیں بیان کی جا رہی ہیں، مگر یہودیوں میں جو ایماندار لوگ ہیں ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں اختلاف کا ایک اصول بتایا کہ ہمارے مخالف سے ہمارا جتنا بھی اختلاف ہو، ہم اختلاف میں بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ایماندار بھی ہیں کہ خزانہ دے دو امانت کے طور پہ لوٹا دیں گے۔ تو ان کے بے ایمانوں کے ساتھ ساتھ ان کے ایمانداروں کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ یہ قرآن نے ایک اصول بتایا۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ دوسرے کے مال کو جو آدمی ناحق کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، دوسروں کے مال کو لوٹتا ہے نا، اس کا ایک سبب جو ہے تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ یہودی دوسروں کا مال ہڑپ جاتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ دوسروں کا، یہودیوں کو چھوڑ کے باقی لوگوں کا مال اگر ہم لے لیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے تکبر اور یہ ہے دوسروں کی تحقیر۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ناحق مال، حرام مال کھانے کے اوپر آمادہ کرتی ہے۔ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، تکبر سے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے سے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قسم کا بڑی ویلیو ہے، بڑی اہمیت ہے۔ قسم کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے دنیا کے سستے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو چھوٹی سی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، یعنی دنیا کا فائدہ کمانے کے لیے آپ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ قسم جو ہے یہ بڑی اونچی چیز ہوتی ہے، قسم کو اس دنیاوی فائدے کا ایک ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔
یہ تھی قرآن کریم کی تیسری آیت کی تیسرے پارے کی تفسیر کا یہ سلسلہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم تیسرے پارے کی تفسیر کو مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.